آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پیدائش کی کتاب 37واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر دے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تیار ہوں۔ آمین۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ یہ تقریباً پورا چیپٹر ہی ہے۔ اس میں سے پہلے بھی ہم نے جو 11 آیات ہیں ان پر کل کے دن نے غور کیا کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتے، جس میں خاص طور پر جو خواب تھے جو یوسف دیکھتا ہے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو بتاتا ہے، تو یہاں پر آگے چل کے اسی کا یہ اگلا حصہ ہے
ظاہری سی بات ہے کہ ان خوابوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو اس کا باپ یوسف کا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس وجہ سے وہ پہلے ہی اس سے بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے کہ ہمارا باپ اسے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں نہیں کرتا۔ اسی کی وجہ سے یہ والا واقعہ پیش آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 آیات تلاوت کروائی ہیں، لیکن یہ باب کے آخر تک یہ چلتا رہتا ہے، یعنی 36ویں آیت تک یہ چلتا رہتا ہے واقعہ، لیکن صرف اس کا آغاز تھا، اس لیے میں نے یہ 2 آیات تلاوت کروائی ہیں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اسرائیل جو یعقوب ہے وہ یوسف کو بھیجتا ہے کہ جا اپنے بھائیوں کا پتہ کر کے آ کہ ان کا کیا بنا، جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کا کیا حال ہے اور تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے۔ لیکن جب وہ جاتا ہے وہاں سے تو جس جگہ پر اس کے باپ نے اس کو بھیجا وہاں پر جا کر وہ ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک بیابان تھا، میدان تھا، تو وہاں پر وہ آگے پیچھے ڈھونڈ رہا ان کو، تو ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو ادھر، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی یہاں پر اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اب وہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ تو اس نے یوسف سے کہا کہ میں نے ان کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ 2-3 ایک علاقے کا نام ہے، وہ 2-3 کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے اس علاقے کی طرف کہ جس علاقے کا اس کو نام بتایا جاتا ہے۔ جب اس کے بھائیوں نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آج یہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا، آج اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ مسئلے ختم ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کڑتے رہتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تکلیف میں ہم رہتے ہیں، ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے پیار نہیں کرتا۔ تو جب وہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں اسی وقت وہ ارادہ بنا لیتے ہیں کہ آج اس کو مار ڈالیں گے۔ تو جب وہ پاس آتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، مروڑتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ نزدیک بالکل آ جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں اور وہیں پر پاس ایک کنواں تھا کہ جس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اس میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کنواں خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ مرتا نہیں بلکہ اس میں زندہ رہتا ہے اور وہ اندر سے آوازیں دیتا رہتا ہے کہ میرے بھائیوں مجھے بچاؤ۔ ان میں ایک اس کا جو بڑا بھائی ہے یہودا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس برے کام سے منع کرے، لیکن وہ نہیں منع ہوتے، اس کو پھینک دیتے اس کے اندر۔ جب وہ اندر سے اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی وہ ان کو کہتا رہتا ہے کہ بھئی نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ دور سے اسماعیلیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا، ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس کو نکالیں اور اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں، یعنی کہ ہم اس کا قتل کریں گے، خون بہائیں گے، پھر بھی یہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارا خون ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو نکالیں اور اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بیچ ڈالیں۔ اور جب وہ اسماعیلی نزدیک آتے ہیں اس سے پہلے وہ اس کو نکالتے ہیں، اس کا لباس اتار لیتے ہیں، جو بک المون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے والد نے اس کو لے کے دیا، تو وہ لباس اتارتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ایک ثبوت کے طور پر۔ آگے چل کے اس کا بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف اور صرف 20 روپے کے عوض اس کو بیچ ڈالا۔ اسماعیلی نے اس کو لیا اور وہ لے جا کر مصر میں جا کر ایک شخص جس کا نام پوتیفار تھا، وہ جو مصر کے حاکم تھے ان میں سے ایک تھا، یعنی وہ پورے مصر پر حاکم نہیں تھا، اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے پاس ہوگی، اس کے ہاتھ میں جا کر بیچ دیتے ہیں اور یہ اس کے گھر میں کام کرتا ہے۔ جب جو بھائی تھے انہوں نے جو لباس اس کا اتارا تھا بکلمون، وہ اس کو لیتے ہیں، ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون میں اس کو لت پت کرتے ہیں۔ پتہ چلے کہ کسی جانور نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان جاتی رہی اور جو لباس ہے وہ خون میں لت پت ان کو وہاں سے ملا ہے۔ وہ گھر آتے ہیں اور گھر آ کر وہ لباس اپنے والد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لباس ہے جو تو نے اپنے بیٹے کو دیا؟ تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور روتا ہے، یہ سوچ کر کہ کسی جنگلی درندے نے اس کو کھا لیا، اس کو پھاڑ ڈالا، تو یہ سوچ کر وہ روتا رہتا ہے، افسوس کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ آس زندہ رہی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔
جس کے بارے میں ہم نے ایک پیغام سیکھا بھی تھا کہ اس کے دل میں یہ آس زندہ رہتی ہے۔ اب یہ سارا جو واقعہ ہے کہ اکثر واقعات جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان میں ڈائریکٹلی ہمیں کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ملتا، کوئی اپیل نہیں ملتی کہ جو اپنی زندگی پر ہم کر سکیں۔ اب اس سے پیچھے جو واقعہ ہم نے پڑھا اور یوسف کی زندگی پر ہم نے غور کیا کہ اس کی زندگی میں بالکل ایسے جیسے پھول مہکتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے، ایک کہ بالکل خوشی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، اس کا باپ اسے ایک اچھا لباس لا کے دیتا ہے، جن کے پاس ان کو یوسف کو ٹھہراتا ہے وہ اس سے پیار کرتے ہیں، ان کی بالکل ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے۔ لیکن جو سبق ہے اس حوالے کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار ہونے کے ناطے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی کے اندر صرف اور صرف خوشیاں رہیں۔ ایک خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے دوران آپ کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے مصیبت نہیں آتی، اور دوسری طرح سے وہ کہتا ہے کہ یا تو خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا آپ نے خدا کو چھوڑ دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی کہ ہماری زندگی جو ایک ایماندار کی زندگی ہے اس میں تکلیف آنا، مصیبت آنا ایک کامن چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے وہ کبھی بھی برائی کے لیے نہیں آتی، وہ اچھائی کے لیے آتی ہے۔ یہ بھی ہم آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مصیبت یوسف پر آئی، لیکن یہی مصیبت ان کے اپنے گھرانے کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ برائی کی تھی ان کے لیے کیسے ایک نعمت اور ایک برکت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کہ جیسے ہم نے سیکھا کہ وہاں پر کال پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھوکوں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ان کے بھائیوں کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ برائی کی، لیکن خدا نے اسی کے ذریعے سے اچھائی پیدا کر دی اور اس کا خاندان، اس کا کنبہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جیسے دوسرے لوگ قحط کے وسیلے سے مر گئے تھے یہ لوگ بھی مر جاتے اور آج ان کا نام دنیا پر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا نے ایک منصوبہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنایا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے گھبرائیں نہ، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو مشکل میں وہ ڈال سکتا ہے تو وہ نکالنے کی راہ بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو مشکل میں ڈال دے گا تو اس کے وسیلے سے ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھائی پیدا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی۔ نئے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ماں درد برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن جب وہی ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ کتنی خوشی محسوس کرتی ہے کہ اس خوشی کا اندازہ دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں لگا سکتا جو ماں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اور یہ مثال خداوند یسوع مسیح خود لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ درد سے، تکلیف سے اور پریشانیوں سے جو ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں ان سے نہیں گھبرانا، بلکہ اس خوشی کی طرف، اس انجام کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے جو خدا ہماری زندگی میں لے کے آئے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔